انتہائی میں اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کل رینجرز نے ایک ڈاکو کو ہلاک کیا. اس ڈاکو کے اوپر 10 مقدمات درج تھے. وہ 10 بار پولیس کی حراست میں آیا, اس کے بعد پولیس نے ہی اس کو بعد میں رہا کیا. کیا پروسیکیوشن میں کمی ہے؟ کیا عدالتی کارروائیوں میں کمی ہے؟ ان تمام تر باتوں کے اندر قصوروار کون ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں مہمان اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت سے ہٹ کے ایک کراچی کا شہری ہونے کے تحت بات کریں, گفتگو کریں. ساتھ میں اگر اپنا موقف بھی رکھنا چاہیں, پارٹی کا موقف بھی رکھنا چاہیں تو ضرور یہاں پہ رکھیں. ہمیں معاویہ یاسین نے ہمیں جوائن کیا ہے, ساتھ میں ہمیں حمزہ الوی نے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں سب سے پہلے حمزہ آپ کی طرف چلوں گا. حمزہ مجھے بتائیں کہ آپ خود کراچی میں رہتے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ کراچی والے کیوں تنگ ہیں اس چیز سے؟ کیوں اتنی بڑی یہ لعنت اسٹریٹ کرائم کی ابھی تک اس کراچی کے اوپر سوار ہے؟ کوئی حل نظر نہیں آتا, کمی کے بجائے ہمیں زیادہ اضافہ نظر آتا ہے. اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ کون ہے؟ کون لوگ وجہ ہیں؟ پولیس وجہ ہے, حکومتیں وہاں کی وجہ ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یا پھر میں عوام کے اوپر تو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, عوام تو بیچاری پہلے پسری ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ عوام اپنا حق نہیں مانتی ہے, عوام اپنا حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے. آپ اس نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, آپ نے ٹائم دیا. جی اچھا, جی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جی اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں پورے ملک سے, کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتا ہی اس لیے کہ جہاں پر تمام لوگ رہ سکیں نا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کاروباری ہب ہے, بزنس ہب ہے, یہاں پر ہر قسم کی ثقافت بستی ہے, ہر قسم کے لوگ بستے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ چندہ بھی یہی دیتا ہے, یہی شہر دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی شہر دیتا ہے, سب سے زیادہ کھلاتا بھی یہی شہر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ لٹتا بھی یہی شہر ہے, ٹھیک ہے. اور ہر سال جو ہے وہ دیگر شہروں سے جو ہمارے فقراء ہیں, غریب ہیں, وہ رمضان میں خاص طور پہ یہاں کا رخ بھی کرتے ہیں. ہر سال ہم میڈیا پہ اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بکھاری جو ہے وہ کراچی آ رہے ہیں اور پورا مہینہ لگا کے پھر اس کے بعد جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں کراچی میں بیشتر چلتی بھی آ رہی ہیں. اب ہم اگر بات کریں اسپیسیفکلی, کیونکہ یہاں صرف ڈکیتی نہیں ہے, یہاں چوری ہے, یہاں ٹارگٹ کلنگ ہے, یہاں بھتہ خوری ہے, ٹھیک ہے. یہاں کاروباری آدمی کو وہ اپنی دکان میں نہیں بیٹھ سکتا, وہ اپنے ایسٹ شو نہیں کرا سکتا, وہ اچھی گاڑی پہ دفتر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, کہ اس کو بچے کی بستی نہ آ جائے. تو جو ہمارے ملک کا اور جو اس شہر کا خصوصی طور پہ ماضی رہا ہے, اس کے اندر دو بڑی تنظیموں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. اور وہ دونوں بڑی تنظیمیں, پھر اس کے ساتھ کچھ لسانی تنظیمیں, وہ اپنے ایک ملٹری ونگ لے کر چل رہی تھی, اور اپنے کارکنوں کا جو ان کے لیے کام کرتے تھے ان کا خرچہ پانی اور باقی ساری چیزیں اور سیاسی اخراجات اور لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے تمام پیسہ جو ہے وہ یہیں سے جا رہا ہوتا تھا, کراچی سے, بھتہ خوری کی شکل میں اور ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں. تو اس شہر میں 5,000 روپے کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا. یہ تو اس کراچی شہر کا بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ ماضی میں نے آپ کو بتایا. اب میں جہاں تک بات کروں کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے, تو 2014 میں اس کا اعلان ہوا کہ ہم کراچی کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور اس کا اسٹارٹ کر رہے ہیں. اربوں روپے اس جی وقت بڑی رکھے سنی. گئے. کسی ایک شخص کو, کسی ایک کمپنی کو اس کا ٹینڈر بھی جاری کیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم گزرتا رہا. پھر 2016 میں اگین مراد علی شاہ صاحب نے اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر تقریر جھاڑ دی کہ جی اب ہم کر رہے ہیں. اور یہ آج کل جو چل رہا ہے معاملہ, وہ بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ 5.5 ارب روپے جو ہے وہ مراد علی شاہ نے اپروو کیے ہیں سیف سٹی کے لیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسد بھائی, یہ کوئی جی وہ پہلی جو مرتبہ, ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ مل کر جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا انہوں نے. جی جی جی, لیکن جی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ آج سے پہلے بھی ہو چکا ہے. 10,000 کیمروں کے پیسے اور اس سے زیادہ کیمروں کے پیسے پہلے بھی ریلیز ہو چکے ہیں, لیکن وہ آج تک ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل ہوتا ہے تو اشارے فیصل پہ تھوڑے دن کے لیے, اور کارساز والی روڈ پہ وہ لگ جایا کرتے ہیں, یونیورسٹی روڈ پہ بھی جو ان کا روٹ ہے اس روٹ پہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسی پی ایس ایل ختم ہوتا ہے تو اگین جو ہے وہ کیمرے ہٹ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے. یہ تو ایک پارٹ ہے اس چیز کا. دوسری چیز یہ
کہ اس کے اندر تمام ادارے ملوث ہیں. میں اگر آپ مجھ سے بالکل کلیئر پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ تمام آپ کھل کے ادارے بات کریں. جی تمام ادارے ملوث ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں جو بیسک چیز ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں جو یہ چھیننے کے لیے آتے ہیں. یا تو یہ گاڑی چھینتے ہیں, یا بائک چھینتے ہیں, یا موبائل چھینتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پیسے تو وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ کیا کون سی ایسی جگہ ہے, یہ کراچی اگر شہر یہ سیف